بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 29ویں خلیفہ المسترشد باللہ کی ایک جامعہ سنہ حیات پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے دور حکومت کے اہم واقعات، خلافت کے اقتدار کے بحالی کے لیے ان کی کوششوں اور ان کے دور حکومت میں ہونے والی ثقافتی پیش رفت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق اسلامی تاریخ کے ایک اہم دور کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرتی ہے۔ ابو المنصور الفضل بن احمد المتزیر، جو اپنے رجائی نام المسترشد باللہ سے مشہور ہیں، بغداد میں 1118 سے 1135 تک عباسی خلیفہ رہے۔ وہ اپنے پیش رو خلیفہ المستزیر کا بیٹا تھا۔ وہ 1118 میں اپنے والد کے بعد عباسی خلیفہ بنے۔ المستزیر 1092 میں پیدا ہوئے اور خلیفہ المستزیر کے بیٹے تھے۔ اس کی ماں لبنہ نامی ایک سلاوی لونڈی تھی جو بغداد سے تھی۔ ان کا نام ان کے والد نے الفضل رکھا تھا۔ آپ کا پورا نام الفضل بن احمد المتزیر اور کنیت ابو منصور تھی۔ 1118 میں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنا۔ اس نے ایک حکمران کے طور پر مزید آزادی حاصل کی، جبکہ سلجوق سلطان محمود دوم مشرق میں جنگ میں مصروف تھے۔ سن 1122 میں المسترشد نے اپنے وزیر امید الدولہ جلال الدین حسن ابن علی کو معزول کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد محمود دوم نے احمد بن نظام الملک کو المسترشد کا وزیر مقرر کیا۔ احمد نے بھی بعد میں مزید کے سربراہ دوبیس ابن صدقہ کے خلاف جنگ کی۔ احمد نے بغداد کے اطراف کی دیواروں بھی مضبوط کری۔ ایک سال بعد محمود دوم نے شمس الملک عثمان کو اپنے وزیر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ عباسی خلیفہ نے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے احمد کو اپنے وزیر کے طور پر چھوڑ دیا۔ احمد اس کے بعد بغداد میں ایک اسکول سے ریٹائر ہونے والے، جس کی بنیاد ان کی والد نظامیہ نے رکھی تھی، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال گزارے۔ 1149 اور 1150 میں انتقال کر گئے۔ 1123 میں بنو مزاید کے سربراہ دہنی ابن صدقہ نے طاقت کی اور وقتی کمی کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور بصورہ کے لوٹنے کے بعد سلطان کے ایک چھوٹے بھائی غیاث الدین مسعود کے نام سے مشہور کے ساتھ مل کر بغداد پر حملہ کیا۔ تاہم اسے زندگی احمد بن نظام الملک کے متحد فوج نے کچل دیا۔ اسی سال المسترشد نے احمد بن نظام الملک کو اپنے وزیر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ سن 1125 میں المسترشد کی بغاوت کا وقت تھا اور اس نے وصیت پر قبضہ کرنے کے لیے فوج بھیجی، لیکن بغداد کے قریب اسے شکست ہوئی۔ اگلے سال اسے اپنے محل میں قید کر دیا گیا۔ محمود دوم کی موت کے بعد سلجوق کے مغربی علاقوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ زندگی کے بعض آبائی ارکان نے مشرق میں واپس بلایا تھا، جسے خلیفہ اور دینی نے حوصلہ دیا تھا۔ زنگی کو مارا پیٹا اور فرار ہو گیا۔ خلیفہ نے موصل تک اس کا تعاقب کیا اور وہاں اس کا محاصرہ کیا، لیکن 3 ماہ تک کامیابی نہ ہوئی۔ بہرحال یہ خلافت کے فوجی طاقت کے احیا میں ایک سنگ میل تھا۔ زنگی نے اب شام میں دوبارہ کارروائیاں شروع کی اور 1134 میں دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن جزوی طور پر خلیفہ کے کہنے پر دمشق کی بحاوری کی وجہ سے، جس سے زنگی نے عوامی دعووں میں کچھ رعایت کی تھی، اس سے دستار ہو گیا۔ کوشش مشرق میں پریشانیوں سے دوبارہ یاد کیا گیا اور المستزیر کی موت کے بعد تک صلیبیوں کے خلاف زیادہ کچھ کرنے میں ناکام رہا۔ دمشق کے محاصروں کے کچھ ہی عرصے بعد المسترشد نے سلجوق سلطان مسعود کے خلاف فوجی مہم شروع کی، جسے جنوری 1133 میں بغداد میں خود خلیفہ نے یہ خطاب حاصل کیا تھا۔ ہمدان کے قریب حریف فوجیوں اپنے آمنے سامنے ہوئی۔ خلیفہ، جو اس کی فوجوں کے ہاتھوں ویران تھا، قیدی بنا لیا گیا اور اپنے محل کو نہ چھوڑنے کی وعدے پر اسے معاف کر دیا گیا۔ خلیفہ کے خیمے میں چھوڑ دیا گیا۔ تاہم سلطان کی غیر موجودگی میں وہ قرآن پڑھتے ہوئے قتل ہوا۔ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ قاتلوں کے ایک سفیر کے ذریعے، جسے خلیفہ سے کوئی محبت نہیں تھی، جدید مورخین کی شبہ
ظاہر کیا جاتا ہے کہ مسعود نے قتل پر اکسایا، حالانکہ اس دور کے دو اہم ترین مورخین ابن السیر اور ابن جوزی نے اس معاملے پر کوئی قیاس نہیں کیا۔ جسمانی طور پر المسترشد کا ایک سرخ بالوں والا آدمی تھا جس کی آنکھیں نیلی اور جھنیاں تھی، جن کے بعد ان کا بیٹا الرشید تخت نشین ہوا۔ المرشد کی اکلوتی بیوی امیرہ خاتون تھی جو سلجوق سلطان احمد سنجر کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی 1124 میں ہوئی۔ وہ عراق سے تھی اور اپنے بیٹے مستقبل کے خلیفہ الرشید باللہ کی ماں تھی۔ اس کا ایک اور بیٹا تھا جو 1131 میں 21 سال کی عمر میں چچک سے مر گیا۔ 1135 میں اس کا بیٹا الرشید باللہ اس کا نشانشین بنا۔ اس نے 1135 سے 17 اگست 1136 کو معزول ہونے تک صرف 1 سال حکومت کی۔ جب بغداد کے عوام نے اس کے خلاف بغاوت کی 17 ستمبر 1136 کو ان کے سوتیلے بھائی المستخفی نے اس کے بیٹے کی جانشینی کی۔ المستخفی اپنی لونڈی اشین سے المستزیر کا بیٹا تھا، وہ شام سے تھی۔ تو دوستو بہنوں بھائیوں بزرگوں، کل ہم خلافت عباسیہ کے 30ویں خلیفہ الرشید باللہ کی سوانح یاد کو بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک کی اجازت، اللہ حافظ۔